الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدر مجلس اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے جس ساتھیوں، آج کے اس جلسہ میں میرا منتخب کیا ہوا عنوان ہے معاشی بحران کا مداوع تجارت. سامعین اکرام، آج کا یہ ترقی یافتہ دور جسے ہم سائنسی اور اطلاعاتی دور سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں اولین مقصد معیشت کا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی فرد یا قوم سرخروئی اسی وقت حاصل کر سکتی ہے جب ان کی معیشت مستحکم ہو، اور ہو کیوں نہ جبکہ اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور جگہ جگہ معیشت کو بحال رکھنے کے لیے تعلیم دی ہے. لیکن اس ڈیولپمنٹ ایج میں حصول معاش کا زاویہ نگاہ الگ ہے. آج سپر پاور کہے جانے والے امریکہ نے اگر ترقی کی ہے تو اسی معاشی حالات کو مضبوط کر کے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی تو انحطاط و تنزلی کا مقدر بن گئی ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو عبادتی پہلوں کے سب سے پہلے معاش پر توجہ کیا اور تجارت پر زور دیا، جو اس کی اہمیت و فضیلت کی بین اور واضح مثال ہے. قوم کو بام عروج تک پہنچانے والا یہی معیشت ہے، چونکہ مذہب اسلام نے انسانی زندگی میں درپیش ضروریات کو پیش نظر رکھا ہے. سامعین اکرام، اسلام معاشی خوشحالی کو غلط نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے، اس کے ہاتھوں اللہ کے دین کی اقامت ہو جائے تو اسے معاشی خوشحالی ملے گی. ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 66. اگر اہل کتاب تورات اور انجیل اور اس قرآن کو جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے قائم کرتے تو اپنے اوپر آسمان سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے زمین کے اندر سے بھی. ان میں تو کچھ راہیں اعتدال پر قائم ہے، لیکن ان میں سے بیشتر واحد جو برے کام کر رہے ہیں. فرمان الہی ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہیں تجارت اور بیع تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیع اور تجارت کو ذکر اللہ سے غافل کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، کیونکہ کثرت مال و دولت اور اولاد فتنے کا سبب ہے. فرمان ربانی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورۃ التغابن آیت نمبر 15، کہ مال اور اولاد سراسر ایک فتنہ ہے. چونکہ انسان جب ان کا طالب ہو جاتا ہے اور ان کی محبت کو دل میں بیٹھا لیتا ہے تو اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے. اسی لیے ہمیں خاص طور پر دھیان دینا ہے کہ مال و دولت کی ہمیں فتنے میں نہ ڈالے. اسی طرح لفظ بیع تجارت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورۃ البقرہ. اللہ نے بیع یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. اسی سے معلوم ہوا کہ تجارت حلال ہے. یعنی کچھ لوگ سود کو بھی تجارت میں شامل کرتے ہیں اور اسے تجارت کا نام دیتے ہیں. ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ پس مسلمانوں اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکایا ہے خوشیاں مناؤ، یہی بڑی کامیابی ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا ومن اوفى بعهده من الله فاتبعوا ومن اوفى بعهدكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کو فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا افضل الکسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، بہترین کمائی آدمی کے اپنے ہاتھ کی ہے اور ایسی تجارت جو دھوکے اور خیانت سے پاک ہو، تبھی جا کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق تجارت ہوگی اور دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی.
آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب رزاق تو ہم تمام لوگوں کو تجارت کی اہمیت کو سمجھنے اور حلال طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔